نبی کی محبت علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم خزانہ ہے، جس کو یہ مل گئی اس کو دنیا اور جہاں کی ہر خیر مل گئی۔ سائل نے آگے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تھا قیامت کی تیاری میں کیا عمل کیے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ عملوں کا تو خاص کوئی ڈھیر میرے پاس نہیں ہے، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا خوش ہو جا، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں اسی کا ساتھی بنا دیا جائے گا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں یہ جملے سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ایمان لانے کے بعد اور کسی بات سے نہیں ہوئی۔ اور میں اعلان کرتا ہوں لوگوں گواہ رہنا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے عمل ان کے برابر ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی ان کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ لیکن اشعار میں سے ایک شعر بھائی نے یہ بھی پڑھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اللہ سے ملے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے حبیب سے پوچھا گیا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا وہ تو نور، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، کسی صحیح حدیث میں اس کی بھی صراحت نہیں، اللہ لے گیا اپنے نبی کو جہاں تک میرے مولا نے چاہا وہاں تک لے گیا، اور جو عطا فرمانا تھا میرے رب نے عطا فرمایا۔ لیکن یہ جو قصہ عوام الناس میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، 70,000 نور کے پردوں کو ہٹا دیا گیا اور آپ آمنے سامنے بیٹھ گئے اور بالکل قریب ہو گئے، یہ من گھڑت قصہ ہے جس کی صحیح حدیث سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پیارے بھائیو، یہ دین اسلام اللہ مالک کا اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہوا آخری دین ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے جانے والے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں۔ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آخری رسول، آپ کی امت آخری امت۔ شیطان جس کو جنت سے نکالا گیا وہ مسلمانوں کا، انسانوں کا، اولاد آدم کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی چھپی بھی نہیں ہے، اوپن ہے، دو ٹوک ہے، واضح ہے۔ وہ جب جنت سے نکالا گیا اس نے اس دشمنی کا اعلان اسی وقت کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا قال فبما اغویتنی، ان کی وجہ سے مجھے دھتکارا ہے نا، اس کی وجہ سے میرے اوپر مار پڑی ہے، تو اب میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، جگہ جگہ پہ بیٹھوں گا، ورغلاؤں گا، اور تیرے بندوں کی اکثریت کو اپنے پیچھے لے کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ میرے مولا و مالک نے کہا تھا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا وار نہیں چل سکتا، جو تیرے ہیں وہ تیرے پیچھے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اے مالک، تیرے بندے آج تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوالی ہیں، ہمیں ان میں شامل فرما دے جو تیرے مخلص بندے شیطان کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان کے وار سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر گامزن رہیں، وگرنہ شیطان نے جو کہا سچ کر دکھایا، شیطان نے جو کہا وہ راہوں پہ بیٹھا۔ شیطان اگر شیطان کے روپ میں بیٹھے تو اس کے پیچھے چلے گا؟ شیطان اوریجنل شکل میں آ کے کہے کہ میرے پیچھے چلو، اس کی بات کون مانے گا؟ شیطان نے روپ دھارے ہیں، شکلیں بنائی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھانے کے لیے ایک لائن لگاتے ہیں، اس کے سائیڈوں پہ ترچھی لائنیں لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ سیدھی لائن، یہ سیدھا راستہ
یہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے۔ اور جو یہ سائیڈوں پہ ٹیڑھی لائنیں ہیں، ہر ٹیڑھے راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، اور جو اس کے پیچھے جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کے پیچھے بہت لوگ دوڑے سوائے اہل ایمان کا ایک گروہ، وہ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا رہا، مگر نہ انسانیت ابلیس کے پیچھے چلتی ہوئی گمراہی کے اندر جا گری۔ سابقہ امتوں کو شیطان نے کئی طریقے سے الجھایا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، وہ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی ایک یہودی بچے کے مرنے کی، آپ اس کے گھر میں گئے، اس کے سرہانے کھڑے ہوئے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے یہودی بابا کو دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا حسد کی بنیاد پہ، غم و غصے کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ حق کو ٹھکرانے والے، لیکن جانتے تھے کہ حق یہی ہے، کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر سے نکلتے ہیں، چہرہ پھول کی طرح کھلا اٹھا ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان میرے ذریعے میرے رب نے جہنم سے اور آزاد کر دی۔ وہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ اپنی طرف سے اعمال تراش لیتے تھے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کے بغیر اپنی مرضی سے کہ یہ کام اچھا ہے، اور اس عمل کے پیچھے دوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہوں گی۔ اسلام کی کڑیاں ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک ٹوٹیں گی۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ اور اللہ محفوظ فرمائے آج اکثریت مسلمانوں کی فیصلہ کرتے ہوئے مالک کے کلام کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے قوانین کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں۔ جرگے کا یہ فیصلہ ہے، پنچایت کا یہ فیصلہ ہے، قوم کا یہ فیصلہ ہے، عدالتوں کا یہ فیصلہ ہے، قرآن حکیم کا فیصلہ وہ منظور نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ یہ رونا کسی کا کیا روئیں، کلمہ پڑھنے والوں کی اپنی اکثریت کا یہ حال ہے۔ انہیں حل بتایا جائے کہ آپ کے اس جھگڑے کا حل اللہ کی کتاب میں یہ ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے، تو جی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے فیصلہ وہیں پہ جا کے کروانا ہے جہاں پہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں، بلکہ انگریزوں کے بنائے ہوئے یا اسمبلیوں کے بنائے ہوئے یا جرگوں کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ پیارے حبیب کی بتائی ہوئی خبر ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی جو کڑی ٹوٹے گی وہ فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں گے۔